نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انما بعثت رحمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء ذی وقار اور مختلف مذاہب کے رہبر رہنما، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اس مبارک کام کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا میں ہی پہلی آیت مبارکہ کے اندر جو مجھے آپ کو درس دیا وہ اپنی ربوبیت کے عام ہونے کا دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رب المسلمین نہیں ہے، رب المومنین نہیں ہے، رب الفلاں نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہے۔ تو جب پالنے والا عام ہے تو جو پلنے والے ہیں، جب پالنے والے کی شفقت عام ہے اور وہ سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہم کیوں نہیں آپس میں محبت کی نگاہ سے دیکھتے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو جو رحمت بنا کر بھیجا وہ رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للمومنین نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حلف الفضول کے متعلق ذہن میں جب آیا، جب آپ کی عمر مبارک 15 سال کی تھی تو ایک معاہدہ طے ہوا تھا، 5 باتوں کا ایجنڈا تھا کہ آج کے بعد ہر آنے والے کی معاونت کی جائے گی، اکرام کیا جائے گا، جو بھی مسافر آئے گا چاہے وہ مسلمان ہو کوئی بھی ہو۔ نمبر 2، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ نمبر 3، ہر بیوہ ہر بے سہارا کا ہم سہارا بنیں گے۔ نمبر 4، جہاں پر بھی ظلم ستم ہوگا ہم سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گے، اور جہاں جہاں یہ رنجشیں ہیں وہاں جا کر ان رنجشوں کو ختم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس معاہدے کو یاد کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ بڑے تاریخی جملے، ما احب لی ان بی حمر النعم ولو ادعا بہ فی الاسلام لعجبت، کہ اللہ کی قسم مجھے اس معاہدے کے بدلے میں سب سے قیمتی سامان پیش کر دیا جائے تو میں اس کو نہیں قبول کروں گا، البتہ کہیں پر بھی انسانیت کے لیے کوئی آواز لگائے گا، مسلمان کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے کوئی آواز لگائے گا، ظلم کے خلاف کوئی کھڑا ہوگا تو اس کا سب سے پہلا سپاہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں تک فرمائے ان امت یہود، قرآن پاک میں امت کا لفظ 63 مرتبہ آیا ہے، اور امت کا لفظ بڑے ایک عزت کا اور رتبے کا اور مقام کا لفظ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ استعمال کرتے فرمایا ان امت یہود، یہود کے ساتھ امت کا لفظ بولا، ان امت یہود امت مع المومنین للیہود دینہم وللمسلمین دینہم، کہ امت یہود بھی ایک قابل احترام امت ہے، ان کو اپنا مذہب مبارک، ہمیں اپنا مذہب مبارک، لکم دینکم ولی دین۔ تو گزارش یہ ہے کہ اختلاف رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب عیسائی موجود، یہودی موجود، منافق موجود، اتنی بڑی ہستی جیسے بھی قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی، نظریاتی اختلاف، مذہبی اختلاف، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے ایک دوسرے کی گردنیں اتارنا شروع کر دیں، ہم ایک دوسرے کی حقارت دل میں لانا شروع کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کی حقارت اپنے دل میں لے آئے۔ تو حقارت نہ آئے ہمارے دل میں، بلکہ ہم ہر ایک کے لیے اپنے سینے کو کشادہ رکھیں اور اپنی محنت ایسی جاری رکھیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے حضرت امام کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں۔ یہی سوال حضرت امام جعفر سے کیا گیا
تو انہوں نے بھی سیم الفاظ فرمائے اپنے بابا والے کہ بھئی ہو سکے تو تبلیغ کے لیے اپنی زبان کو استعمال نہ کرنا، تمہارا عمل خود تبلیغ کرے، تمہارا عمل تبلیغ کرے، ہو سکے تو زبان۔ آج ہمیں تقریروں کا نا شوق اور جذبہ کہ میں اپنی قوت دکھاؤں، دوسرا کہہ رہا ہے میں اپنی قوت دکھاؤں، اپنے عمل سے تبلیغ کا لفظی ترجمہ تو غور کریں۔ تبلیغ کا ترجمہ کیا ہے؟ پہنچانا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے اندر لے کے جانا ہے۔ اندر تو لست علیہم بمسیطر کا ترجمہ آپ خود کر کے دیکھ لیجیے کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر اندر پہنچانا ہی ضروری ہے تو پھر ابو لہب تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ سگا رشتہ دار، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پھر کیا ہے؟ اللہ ایک نظام دکھا رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ اس اعتبار سے نہیں، لیکن کم از کم ہم پڑوسی ہیں آپس میں۔ ابو لہب پہ ہی لعنت کیوں آئی؟ میرا ایک سوال ہے، اور بھی تو بڑے بڑے دشمن تھے، ابو لہب پہ ہی لعنت کیوں آئی؟ ایک رشتہ دار، دوسرا پڑوسی تھا، ساتھ رہنے والے جب جڑوں کو کھوکھلا کریں گے تو اللہ کے سب سے زیادہ وہ مبغوض ہوں گے۔ اس لیے درخواست ہے کہ پڑوسی خالی یہی نہیں کہ جو ہمارے گھر کے ساتھ رہ رہا ہے۔ قرآن نے نماز کی اتنی تشریح نہیں بیان فرمائی جتنی اس آیت مبارکہ کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں، والصاحب بالجنب، جو آپ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھ جاتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ ہم آپس میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ گئے، ہم پڑوسی بن گئے۔ اور فرمایا اول الخصمین یوم القیامت جاران، کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو مقدمہ اٹھے گا وہ پڑوسیوں کا اٹھے گا۔ سب سے پہلے جو پوچھا جانا ہے وہ، اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ ہیں، من آذا جارہ فقد آذانی، جس نے بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی اس نے پڑوسی کو نہیں، اس نے امام الانبیاء کو تکلیف پہنچائی۔ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا خدا نخواستہ کوئی معاملہ بنتا ہے تو سب روڈ پہ آ جاتے ہیں تحقیق کیے بغیر کہ گستاخی ہوئی بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کنفرم گستاخی ہے کہ جو کسی بھی اپنے ساتھ رہنے والے کو تکلیف پہنچا رہا ہے، حضور کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا وہ اس کو نہیں، وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس پہ کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں چونکہ پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جاتا ہوں تو لاہور کی ایک بڑی مشہور جیل ہے کوٹ لکھپت جیل، وہاں میرا بیان تھا تو سپرڈنٹ جیل کے پاس جب آ کے بیٹھے فارغ ہو کر تو مجھے کہنے لگے آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ آج مذہب کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں کہا جی بتائیے، نام لینا مناسب نہیں اس شخصیت کا۔ چند روپوں کی پراپرٹی کے لیے ایک آدمی کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگوایا اس نے، اور جب اندر گیا تو وہاں ایک آدمی کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ اس نے کہا میں نے مرنا تو ہے، یہ مرتے مرتے میں کیا بن جاؤں، غازی بن جاؤں، کیا بن جاؤں، نہیں اگلے کو بھی کچھ کر کے میں بھی ذرا غازی میں میرا بھی نام شمار ہو جائے نا۔ اس کو سزائے موت ہونے والی تھی، اور وہ بندہ آیا گستاخ رسول پہ جس کا فتویٰ لگایا گیا، فتویٰ بھی نہیں اخبار میں ایسے جھوٹے دے دیا، علماء کرام ایسا غلط فتویٰ کہاں دیں گے، اخبار میں ان کا ہاتھ پڑتا تھا تو انہوں نے وہ والا معاملہ کر دیا، جھوٹی خبر لگا دی تحقیق کیے بغیر۔ اب اس آدمی کو جذبہ ایمانی جو کہ جہالت کی بنیاد پہ تھا، اس نے آ کر اس آدمی کو کہا میں تو مر رہا ہوں، پھانسی پہ چڑھنا ہی ہے، تو میں کیوں نہ یہ نیک کام کرتا چلا جاؤں، تو اس آدمی کو اس نے قتل کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے کسی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ گستاخی کرنا یا ایسے الفاظ بولنا، لیکن میرے عزیزو وہ تو تحقیق بعد میں ہوگی، لیکن یہ تو کنفرم بات ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا من آذا جارہ فقد آذانی، جو بھی اپنے ساتھ رہنے والوں کو اذیت پہنچا رہا ہے وہ اس کو نہیں، وہ مجھے پہنچا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صحیح حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، کل قیامت کے دن فرمائیں گے عبدی مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں مریض تھا، میں بیمار تھا تو میرا پتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آیا، شکوہ کریں گے تو انسان کہے گا کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ آپ تو رب العالمین، میں آپ کا پتہ لینے کے لیے کیسے آتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان عبدی فلان، یہ نہیں کہا کہ مسلمان میرا بندہ، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، لو عدتہ لوجدتنی، اگر تو اس کا پتہ لے لیتا تو گویا کہ میرا پتہ لے لیتا۔ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، تو یہی ہر ایک سوال کے بدلے میں جواب ہوگا۔ اس لیے آخر میں ایک حدیث عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اندر
5 خوبیاں یقیناً ہوں گی. خمس لا تکون فی المنافق، منافق میں نہیں آ سکتی، کمزور ایمان والے میں نہیں آ سکتی، مومن میں کنفرم ہوں گی. سب سے پہلی بات فرمائی الفقہ فی الدین، وہ دین کو مستقل سیکھتا رہے گا. دوسرے نمبر پہ فرمایا الورع باللسان، اس کی زبان سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام یہ قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم آج تک میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ آج تک میری زبان سے بچا کوئی نہیں. وہ قسم کھا کے کیا کہتے تھے؟ ما آذیت احدا بلسانی، رب کعبہ کی قسم آج تک میری زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچی. ہم قسم کھا کے کیا کہہ سکتے ہیں؟ بچا کوئی نہیں ہم سے. میرا ایک جگہ بیان تھا ایسے بین مذاہب کے اعتبار سے، تو میں نے کہا ہم نے امت کو خاک جوڑنا ہے، آج میاں بیوی آپس میں جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ہم جتنے بھی جھنڈے لے کے آئے ہوئے نا، یہ جھنڈے بھی اور جھنڈے بھی، وہ 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں. کم از کم آپس میں گھروں میں محبت تو قائم کریں. آج ہمارے گھروں میں جو اپنی بیوی بچوں کو لے کے نہیں چل پا رہا، وہ اپنے مذہب کو یا اپنے فرقے کو کیا لے کے چلے گا؟ تو اپنے گھروں میں محبت، باہر بڑے محبتوں کے دعوے اور گھر میں نفرت، یہ کیا مذہب کی یا دین کی خدمت کرے گا؟ تو بہرحال پہلی صفت الورع الفقہ فی الدین، دین کا طالب علم ہوگا. دوسری صفت الورع باللسان، اس کی زبان سے ہمیشہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. مسلمان کا لفظی ترجمہ سلامتی دینے والا، اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی. جس میں یہ صفت نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا التبسم فی الوجہ، اس کے چہرے پہ ہمیشہ تبسم، مسکراہٹیں ہوں گی. جس سے ایک مرتبہ ملے گا وہ کہے گا دوبارہ اس سے ملاقات کب ہونی ہے. اللہ کا واسطہ ہے کہ ہم اپنی اپنی ڈگریوں کی، اپنی اپنی چیزوں کی، کہتے ہیں حب جا اور حب مال کا نشہ شراب کے نشے سے بھی برا نشہ ہے. اپنی ڈگریوں کو نیچے کر دیں تھوڑا سا. اپنے اندر عجز و انکساری، من حرم من الرفق حرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا، فرمایا ساری خیروں سے محروم کر دیا گیا، اس کے پاس کوئی خیر نہیں. چوتھی چیز فرمائی النور فی القلب، جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، اس کے دل کے اندر رحمتیں برکتیں ہوں گی. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا المودۃ بین المسلمین، وہ جہاں جائے گا محبتیں بانٹے گا، اتفاق پیدا کرے گا، اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.